آواز آ رہی ہے میری؟ الحمد جی للہ. میم. ان الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم ولك الحمد ولك الشكر. الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہم تمام کو رمضان المبارک جیسا موقع عنایت کیا جس میں ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکے اور اللہ کی رضامندی حاصل کر سکے. بعد درود السلام نازل ہو اللہ کے بھیجے گئے سبھی انبیاء کرام پر، بالخصوص اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی و بارک علیہ. چلیے، جیسے مطلب ہمیں اب مطلب سورۃ الملک سنانا تھا، لیکن آج مطلب حفظ نہیں کر رہے، تو ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ. اسکرین شیئر کیے ہیں جی. ٹوینٹی سکس اور 27 ہے نا؟ ہاں سسٹر سے جی جی میم. جی چل ہاں 26 and 27. جی جی. آواز نہیں آ رہی کیا میری؟ بریک ہو رہی ہے؟ نہیں صحیح آ رہی نا. آواز جی اب بریک ہو رہی ہے میم، آواز بریک ہو رہی ہے. ہیلو. جی جی میم. آ رہی ہے آواز ابھی؟ اب آ رہی ہے آواز. جی چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما. دیکھیے آیت نمبر 26 میں قل انما العلم عند اللہ، پچھلی آیت سے جو تعلق ہے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یعنی وہ لوگ کافر جب بھی یہ بات پوچھتے ہیں از راہ تمسخر اور مذاقی پوچھتے تھے، یعنی مذاقی طور پر وہ لوگ یہ لفظ پوچھتے تھے، یہ الفاظ پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے کیا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یعنی تم جو یہ قیامت کا نعرہ لگا رکھے ہو اے محمد، یہ کب آئیں گے؟ اصل مقصد اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول اور قیامت سب کی تکذیب کرنا ان کا مطلب مقصد ہوتا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ لوگ یہ چاہتے تھے تمسخر یعنی مذاق اڑانے کے لیے وہ یہ سوال کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے آگے اسی کے تعلق سے فرمایا جا رہا، اس کا جواب دیا جا رہا ہے. جو وہ لوگ تمسخر کرتے تھے اس کا جواب دیا جا رہا ہے. قل انما العلم عند اللہ، قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی دیکھیے قل جہاں پر بھی ہو، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، قل جہاں پر بھی ہو، قل کا
یعنی مخاطب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے خاصی طور پر، اور عام طور پر کون ہے؟ تمام امت مسلم، ٹھیک ہے؟ قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو، انما العلم، اس کا علم، بے شک اس کا علم، عند اللہ، اللہ ہی کے پاس ہے۔ قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین، اور میں تو بس ایک صریح ڈرانے والا ہوں، یعنی یہ مجھے نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی، اور تمہیں اس کی کوئی معین تاریخ معلوم کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ ضرورت تو اس بات کی ہے کہ تم اپنے انجام سے ڈر جاؤ۔ یہاں پر تفسیر الرحمن کہتے ہیں مفسر، ضرورت تو اس بات کی ہے کہ تم اپنے انجام سے ڈر جاؤ جو تمہیں قیامت کو پیش آنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اور تمہارے اطمینان کے لیے صرف اتنی ہی بات کافی ہے کہ قیامت کا آنا یقینی ہے، اور اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے موت کا آنا یقینی ہے، لیکن اس کا معین وقت کسی کو معلوم نہیں ہوتا، تاہم ہر شخص کو یہ فکر ضروری لاحق ہوتی ہے کہ میں مرنے سے بیشتر فلا کام کر جاؤں۔ قیامت کی بھی یہی صورت ہے، تو موت کا آنا جس طرح یقینی ہے، قیامت کا آنا بھی اسی طرح یقینی ہے، یہ میرے اور آپ کے رب اللہ رب العزت نے کہہ دیا، ٹھیک ہے؟ یہ اس آیت میں کہا جا رہا ہے 26۔ پھر 27 میں فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ، یعنی فلما، پھر جب وہ اس عذاب کو نزدیک سے دیکھ لیں گے، رأوہ وہ دیکھ لیں گے اس کو، ہا ضمیر قیامت کی طرف، ٹھیک ہے؟ زلفت نزدیک سے، سیئت بگڑ جائیں گے، وجوہ الذین کفروا، وجوہ وجہن کی جمع ہے چہرے، الذین جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، وقیل ھذا الذی اور ان سے کہا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا، ھذا الذی یہ ہے وہ چیز، کنتم تم تھے، بھی جس کے ساتھ تدعون تم تقاضے کرتے تھے، جو تم مانگتے تھے، تدعون پکارنا بلانا، جس کو تم پکارتے، ٹھیک ہے؟ یعنی پھر جب وہ اس عذاب کو نزدیک دیکھ لیں گے تو ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے، اور انہیں کہا جائے گا کہ یہی وہ چیز ہے جو تم مانگا کرتے تھے، یعنی اس وقت تو تم قیامت اور بعثی بعد الموت کا مذاق اڑاتے تھے اور طنزیں کرتے ہو، یعنی طنزیں کرتے تھے، مذاق اس وقت اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں، مطلب جب وہ لوگ کیا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور طنزیں کرتے تھے، مگر جب اسے واقع ہوتے ہوئے دیکھ لو گے تو تمہاری کیفیت وہی ہوگی جو ایک پھانسی کے مجرم کو تختے دار دیکھنے سے طاری ہو جاتی ہے، چہرے کا حلیہ بگڑ جائے گا، وجوہ الذین کفروا، سمجھ یہاں پر بتا، سیئت بگڑ جائے گا، بگڑ جائیں گے چہرے، وجوہ الذین کفروا ان کے چہرے، ان کا حلیہ، اور ان کی ہوائیں اڑ جائیں گی، اڑنے لگیں گی، اس وقت فرشتے تمہیں مخاطب کر کر کہیں گے یہ ہے قیامت کا دن جس دن کے لیے تم جلدی مچایا کرتے تھے، کیا اب بھی تمہیں یقین آیا یا نہیں؟ اس وقت یعنی وہ لوگ یعنی فرشتے ان تنزیہ الفاظ میں یہ کہیں گے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھ لیں گے اس کا یعنی تجوید، قواعد، دیکھیے، قل جزم سکون، انما میں غنہ، مل میں حروف خمری، علم میں جزم سکون، میم پہ حرکت، عیندہ نون ساکن کے بعد دال ہے، اخفا، اللہ، اللہ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے تو لفظ اللہ کے نام کو پر پڑھیں گے، ہا پہ حرکت، واو پہ حرکت، ان حرکت، نون پہ حرکت، نون پہ حمزہ پہ حرکت، نون پہ شدہ ہے سختی سے پڑھیں گے، میم پہ الف مدہ، حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو مد منفصل ہوگا،
پھر حمزہ پہ حرکت، نون پہ الف مدہ، لیکن یہاں پر انا کو ہمیشہ انا کی طرح پڑھیں گے. نون پہ حرکت، دال یا زیر دی یا مدہ، تنوین کے بعد میم ہے تو غنہ ہوگا. میم پہ حرکت، با یا زیر بی یا مدہ، آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں گے. ٹھیک ہے. قل انما العلم عند اللہ، قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین. قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین. آگے دیکھیے. فلما، فا پہ حرکت، لام پہ حرکت، میم پہ شدہ ہے سختی سے پڑھیں گے. آگے سے پھر الف، میم پہ شدہ ہے سختی سے بھی پڑھیں گے اور غنہ کریں گے. پھر میم پہ الف مدہ، را پہ حرکت، را کو پر پڑھیں گے. او میں واولین، ہا پہ حرکت، ظل میں جزم سکون، فا پہ حرکت، تنوین کے بعد سین ہے اخفا ہوگا، سین یا زیسی یا مدہ، حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں تو مد متصل، پھر جزم سکون، واو پہ حرکت، جیم پہ واو مدہ، ہا کو لام سے ملائیں گے تو یعنی شدہ ہوگا. اس کے بعد تشدید ہے تو پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے. لام پہ حرکت، شدہ ہے سختی سے پڑھیں گے. دال یا دے دی یا مدہ، نون پہ حرکت، کاف پہ حرکت، فا پہ حرکت، را پہ واو مدہ، را کو پر پہ پڑھیں گے. واو پہ حرکت، قاف پہ یا مدہ، لام پہ حرکت، ہا پہ الف مدہ، زال پہ الف مدہ، لیکن یہاں آگے سے ملانا ہے تو شدہ ہوگا تو یہاں پر بھی سختی سے پڑھیں گے 2 مرتبہ. میں اخفا شفوی، با پہ حرکت، ہا پہ تنوین. تدہ ہے تو سختی سے پڑھیں گے اور یہ خلخلہ اکبر ہو پہ وہ مدہ، آخری حرف پر جزم دے کر لما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين به تدعون فلما رأوه زلفة سيئت فروا میم آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ बाजी सुनाई नहीं दे रहा ना. सबको सुनाई दे रहा है यहाँ نہیں آواز نہیں آ رہی میم کا. नहीं, किसी को भी नहीं आ रही. نہیں 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 آ رہی میم.
میم کلاس میں نہیں ہے, ڈسکنیکٹ ہو گیا شاید. آپ تھوڑا یہ پاز کر دیتے ریکارڈنگ. نسیم احمد آپ کا ہوسٹ بن گئے نا, آپ تھوڑا پاز کر دیجئے نا میم آئے تک. جی ریکارڈنگ بول باجی کے رہتا, ریکارڈنگ بول کے رہتا نا, ریکارڈنگ کے پاس ایک بار پاز کر دیجئے. پاز کر دیے تو ریکارڈنگ پاز ہو جائے گا, پھر خواہ خواہ لمبی ہو جائے گی نا پورا. میرے کو نہیں معلوم ہوتا باجی اس کے فون کے بارے میں. اچھا یہ ایک کام کرو, میرا نام ہے نا, میرے نام پر کلک کر کے میک کون ہوسٹ سا بول نام؟ کے بنا دو. میرا حارثہ نام ہے نا, ایسا حارثہ. ہاں جی, پارٹیسپینٹس میں آ کر حارثہ بول کے نام ہے نا, اس پہ کلک کرو تو آپ کو میک ہوسٹ بول کے رہتا ہو, اس میں بنا دو میرے کو. میں دیکھتی. نہیں آ رہا نا کلک کرے بعد میں بھی کچھ بھی نہیں آ رہا کلک کرے تک. میک ہوسٹ جو آپشن رہتا ہے, دیکھو آپ ہوسٹ بن کے نا تو آپ کسی کو بھی ہوسٹ بنا سکتے ہیں. ایسا میک ہوسٹ بول کے, جی میک ہوسٹ بول کے آپشن رہتا. جی سمجھ میں نہیں آ رہا, بچے کوئی بھی نہیں ہے میرے پاس. کام کرتے تھے. نہیں سمجھ میں آ رہا باجی میرے کو. ایک بار نام پریس کرو, اس میں کیا کیا آپشن سارا بولو, میں بولتی ہوں. وہ نیچے مائک میوٹ ہے تھا نا, اس کے بعد میں سے کیا آ رہا, چاٹ بول کے آ رہا. پارٹیسپینٹس میں جاؤ ایک بار, پارٹیسپینٹس بول کے نا جو ہے جی لانگ کا ہاں گئے نا, میرا ہاں نام رہتا نا اوپر, آپ کا نام ہے. ہاں اب اس کو کلک کرو. جی ایک لسٹ آتا نا, اس میں میک ہوسٹ بول کے رہتا. جی ہاں جی ہے, اس کو کلک کرو. ہاں وہ السلام کلک علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یس آر نو پوچھ رہا نا. کرو. وہی میم وہ ریکارڈنگ پوز کرنے کے لیے بولی تو ان کو نہیں آ رہا تو سمجھ ایکسپلین اچھا کر, اچھا بہت لمبی ہو جا رہی نا, آگے بنا دیے. ٹھیک. جی جی, وہ نیٹ ورک کا پرابلم تھا اچھا. اور بچی بھی گر گئی, فون نکل رہا ناک میں سے. بس ہاں بسم اللہ. کیا کریں گے میم, کنٹینیو کریں گے یا تھوڑی دیر کے بعد شروع کریں گے پھر سے کلاس؟ یہ مطلب یہ بہت مطلب اس میں ریکارڈنگ میں بہت زیادہ وہ ہو گیا شاید, نہیں 10 منٹ سے چل رہے شاید. جی جی نہیں کنٹینیو کر دوں, کنٹینیو کر دوں. کر دیجیے, پھر بچی کو دیکھنا ہے نا آپ کو, بچی گر گئی بول رہے, پھر سنبھالنا ہے نا وہ. نہیں ہمارے امی کو دیکھا ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے کنٹینیو کر دیجیے میم. تو جی آئے جی جی. قلم مطلب نہیں سوری, ملک کی آیتیں نہیں سنائی دی. ہاں 27 والا آپ حفظ کرا رہے تھے. اچھا ٹھیک ہے, چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تجوید تو سن لیے نا. جی جی تجوید. جی. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون فلما رأوه
زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. ٹھیک ہے، اب آگے سورۃ النصر اور کافرون پڑھنا ہے. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. دیکھیے، قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے اے کافرون. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کی جا رہی. قل کہہ دیجئے اے کافرون، لا اعبد ما تعبدون. کفار مکہ کی ایک خطرناک ایک چال تھی حق و باطل میں سمجھوتا. حق اور باطل میں سمجھوتا کرنا ان کی ایک بہت بڑی چال تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اس کا نقشہ کھینچا. جیسے دیکھیے، اس صورت میں ان کافروں سے مخاطب کیا گیا ہے، ان کافروں کو مخاطب کیا گیا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے مکہ میں کچھ لوگ مسلمان ہوئے تو کفار مکہ کو ابتدائی اسلام اور کفر میں سمجھوتے کی سوجی. جب دعوت دیے تو اسلام اور کفر میں سمجھوتا کرنے کی ان لوگوں کو سوجی سوچ آئی، اور اس کے لیے کئی راہیں اختیار کی گئی. ان لوگوں نے کئی راہیں اختیار کی، کبھی لالچ کا راستہ اور کبھی دھمکی اور کبھی دھونس کا راستہ، حتیٰ کہ ایک دفعہ کفار نے یہاں تک پیشکش کر دی کہ آپ چاہو تو ہم آپ کے قدموں میں مال و دولت کے انبار لگا دیتے ہیں، حکومت چاہتے ہو تو وہ بھی حاضر کر دیتے ہیں، کسی مالدار اور حسین لڑکی سے شادی چاہتے ہو تو وہ بھی حاضر کرتے ہیں، مگر ہمارے معبودوں کی توہین نہ کرو. منجملہ ایسی تدابیر کہ ایک تدبیر یا تجویز یہ بھی تھی کہ کافروں نے آپ سے کہا کہ 1 سال ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معبود کی عبادت کیا کریں گے، بشرط یہ کہ اگلے سال تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو. کفار کی یہ تدبیر کسی رواداری کی بنا پر نہیں تھی، بلکہ ایک انتہائی خطرناک چال تھی، جس سے وہ دھوکہ دے کر پیغمبر اسلام یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے قدموں میں گرانا چاہتے تھے، اس لیے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی معبود برحق بلکہ سب سے بڑا معبود تسلیم کرتے تھے. ان کا جرم تو صرف یہ تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے. اس لیے اس شرط سے نہ ان کے عقیدے میں کچھ فرق آتا تھا اور نہ ہی طرز زندگی میں، جبکہ اللہ کے رسول کو وہ شرک کی نجاست میں مبتلا کرنا چاہتے تھے جسے مٹانے کے لیے ہی آپ کو مبعوث فرما دیا گیا. آپ کو مبعوث اس لیے کیا گیا تھا، اس کو مٹانے کے لیے. اس میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ باطل کبھی اکیلا چل ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، باطل کبھی اکیلا چل ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس میں کچھ نہ کچھ حق کی آمیزش نہ کی جائے. سبحان اللہ، کتنی گہری بات ہے. باطل کبھی اکیلا چل ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس میں کچھ نہ کچھ حق کی آمیزش نہ کی گئی ہو. ٹھیک ہے، جیسے آج کے ایرو غیرو متو غیرو علما قرآن کی آیتوں کے ساتھ اور اپنے آپ کو یعنی رزاق بنائے بیٹھے ہیں، یا پھر نہ جانے کیا کیا القاب سے اپنے آپ کو لقب دے رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ چیز ہے. جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، وہ اکیلا چل نہیں سکتا جب تک کہ اس میں سچ کی آمیزش نہ ہو، اور یہی ان کافروں کا مذہب تھا. جبکہ حق باطل کی ادنا سی آمیزش میں بھی گوارا نہیں کرتا، اس لیے کہ حق میں باطل کی ادنا سی آمیزش سے یعنی ملاوٹ سے حق باطل بھی بن جاتا، حق باطل بن جاتا ہے. حق میں باطل کی ادنا یعنی چھوٹی سی بھی ملاوٹ سے حق باطل بن جاتا ہے. جیسے ایک من دودھ میں مگ، ٹھیک ہے، دودھ میں اگر 1 پاؤں بھر پیشاب
ٹھیک ہے، ملا دیا جائے تو سارے کا سارا نجس، پلید اور ناقابل استعمال ہو جاتا ہے۔ اسی مضمون کو کسی شاعر نے کہا، ایک شعر میں یوں بیان کیا، باطل دوئی پرست ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول۔ یعنی کافروں کی اسی سمجھوتے کی تجویز کا جواب اس صورت میں دیا گیا، یعنی باطل باطل ہی ہے، چاہے اس میں کتنا بھی حق ملا لو، چاہے آپ اس میں تھوڑا سا ایک خطرہ بھی ملا لو، ٹھیک ہے، تو وہ حق حق ہی ہے، باطل باطل ہی رہے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہی فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وَلَا أَنَا عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، یہاں پر لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ان لوگوں نے جو سمجھوتا کیا تو اس پر یہ جوابیہ انداز ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک سال تم میرے معبودوں کی عبادت کرو، ہم بھی تمہارے معبودوں کی عبادت کریں گے ایک سال، ٹھیک ہے، ایک سال ہم ایک الگ الگ معبودوں کی عبادت کریں گے۔ تو یہ ان لوگوں کا سمجھوتا تھا۔ تو یہاں پر اللہ نے وہی بات کی، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، میں تمہارے معبودوں جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا۔ یہ فرسٹ آیت میں، سیکنڈ آیت میں اللہ نے کہا لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا۔ پھر کہا اور اللہ کو معلوم تھا کہ یہ لوگ صرف اور صرف یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھکانے کے لیے کر رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے ہی بتا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یعنی قرآن نے کافروں کی اس تجویز کا دو ٹوک فیصلہ کر دیا اور اپنے نبی سے فرما دیا کہ سب کافروں کے سامنے یہ اعلان کر دو کہ اس شرط پر ہمارے تمہارے درمیان کبھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں کسی قیمت پر تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کر سکتا، جس کا نتیجہ یہی ہو سکتا ہے کہ تم بھی ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرنا ناگوار سمجھو گے یا پھر گوارا نہ کرو گے، ٹھیک ہے، اور اپنے دوسرے معبودوں کو چھوڑنے پر تم تیار نہیں ہوگے، تو یہ شرط کبھی منظور نہیں ہو سکتی۔ پھر وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تمہارے آبا و اجداد تمام لوگ عبادت کرتے تھے۔ وہی بات ڈبل ڈبل دہرائی گئی تاکہ ان کو کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ وہی بات اب الفاظ لگے وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آیت نمبر 4 اور 5 میں اور 2 اور 3 کے مضمون کا ہی تکرار ہے، اور اگر اسے تکرار ہی تسلیم کر لیا جائے تو بھی یہ تاکید کا فائدہ دیتا ہے، تاکید یعنی ڈبل تاکید پیدا کرنے کے لیے بات میں، جسے میں نے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ کہا تھا کہ مت کرو، نہیں کریں گے، پھر سے اگر کہا گیا کہ مت کرو، لائٹ لے کے ہم بول رہے ہیں وہاں نہ جاؤ، نارملی بول رہے نہ جاؤ نہ جاؤ، جائیں گے، ہرگز مت جاؤ وہاں پر، وہ ہے ایسا، اگر سختی سے ہم اگر بچوں کو بھی ڈرائیں گے تو ڈر جاتے ہیں۔ تو یعنی بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے کچھ ایکسٹرا الفاظ استعمال کرنا پڑتا ہے یا پھر بار بار بولنا پڑتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی یہاں پر بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، تاکید کے لیے بات کو ڈبل ڈبل دہرائے، ٹھیک ہے، تاکید کا فائدہ دیتا ہے۔ تاہم یہ محض تکرار نہیں بلکہ ان میں 2 قسم کا فرق ہے، ایک یہ کہ پہلی 2 آیت میں ماں کو موصولہ اور پچھلی 2 آیت میں ماں کو مصدریہ قرار دیا جائے، اس صورت میں پچھلی آیت کا معنی یہ ہوگا کہ جو طریق عبادت میں نے اختیار کیا ہے اسے تم قبول نہیں کر سکتے، اور جو تم نے اختیار کر رکھا ہے اسے میں نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق عبادت یہ تھا کہ آپ نماز میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے تھے، اور اس طریق عبادت سے کافروں کو خاصی چڑھتی اور اس سے منع بھی کرتے تھے، جیسا کہ صورت علق میں ابو جہل عتبہ بن ابی معیط جس سے ابو معیط سے متعلق کئی واقعات درج کیے گئے یعنی پچھلی صورتوں میں سورۃ العلق میں بیان کیا گیا، شاید آپ تفسیر میں پڑھے ہوں گے، اور کافروں کا طریق عبادت یہ تھا کہ گاٹے، سیٹیاں اور تالیاں بجاتے
کعبہ کا ننگا ہو کر طواف کرتے تھے، آپ بھلا ان کا یہ طریق عبادت اختیار کیسے کر سکتے تھے؟ اور اگر بعد کی آیت میں بھی ماں کو موصولہ ہی سمجھا جائے تو بھی دو فرق واضح ہیں، ایک یہ کہ پہلی آیت میں لا اعبدو آیا ہے اور بعد کی آیت میں لا انا عابد آیا، ولا انا عابد آیا نا، لا انا عابد، اور ظاہر ہے کہ جو تاکید لا انا یعنی میں کسی قیمت پر عبادت کرنے والا نہیں میں پائی جاتی ہے، وہ لا انا میں نہیں پائی جاتی۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ پہلی آیت میں ما تعبدون یعنی جنہیں تم آج کل پوچھتے ہیں، اور بعد والی آیت میں ما عبدتم صیغہ ماضی ہے، یعنی جنہیں تم پہلے پوچھتے رہے یا تمہارے آبا و اجداد کی پوجا کرتے رہے، معبودوں میں تبدیلی کر لیا کرتے تھے، جو چیز فائدہ مند نظر آئی یا جو خوبصورت سا پتھر نظر آیا اسے اٹھا کر معبود بنا لیا اور پہلے کو رخصت کر دیا، ٹھیک ہے، پہلے کو نکال دیا۔ یعنی یہاں پر یہ دیکھیے گہرا تعلق ہے، اگر ہم سمجھے تو اس تفسیر کا گہرا تعلق ہے آیتوں سے۔ تو آیتوں میں جو صیغے کے لحاظ سے موصولہ جو آیا ہے ماں میں، تو اس میں یہ پتا چل رہا ہے کہ یہاں پر پچھلے ماضی کے جو صیغے سے یہ پتا چل رہا ہے کہ پچھلے تمہارے معبودوں کی بھی میں عبادت نہیں کروں گا، اور اب جو معبود ہے ان کی بھی میں عبادت نہیں کر سکتا۔ وہی آیت آئی ہے عابدون لکم دینکم ولی دین، آگے فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین، یعنی شرک سے متعلق کسی قسم کی لچک اور رواداری کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شرک سے متعلق غور سے سنیے، اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا، شرک سے متعلق کسی قسم کی لچک اور رواداری کی کوئی گنجائش نہیں، کسی قسم کی لچک۔ اگر ہمارے اندر ایک چھوٹا سا بھی شرک، ایک یعنی بدشگونی، ایک بھی ہم جیسے گھر سے باہر نکلتے وقت چوکھٹ پہ نہ ٹھہرو، ہمیں بڑے لوگ کیا کیا کہتے ہیں، مطلب اگر اس کا تعلق اسلام سے ہے تو ہمیں وہ چیزیں چھوڑنی چاہیے، ٹھیک، چھوٹی چھوٹی چیزیں جس سے ہم دن بھر میں 25 سے زیادہ شرک کرتے ہیں، اس کا ایک بہت بڑا لمبا یعنی مواد ہے، اگر ہم بات کرنے بیٹھے تو لمبا ہو جائے گا۔ تو دیکھیے چوکھٹ پر ٹھہرنا، جھاڑو الٹی رکھنا، جھاڑو سیدھی رکھنا، نہ جانے کیا کیا چیزیں جس سے ہم بچوں کو نہیں نکالتے، وہ ہم سے وہ شرک ہو ہی جاتا ہے۔ شرک سے متعلق یہاں پر کیا فرما دیا گیا، اسلام میں، اسلام جو چیز ہے، دین جو چیز ہے، اس میں شرک سے متعلق کسی قسم کی لچک اور رواداری یعنی تھوڑی سی بھی ہمدردی، یعنی شرک کرنے والوں سے ہمدردی کر سکتے ہیں، لیکن شرک ہم اپنے اندر اپنانے کے لیے کوئی قسم کی لچک ہمارے دل میں محسوس نہیں۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا نا کیا غلط ہے اس میں، نہیں، ہرگز اگر ہم ایسا سمجھے ہم کر نہیں رہے، لیکن ہم ایسا سمجھے ہاں بڑے بولتے تھے نا، ہوں گا صحیح بھی ہوں گا، نہیں، اگر ہم ایسا سمجھے تو ہم بھی ان کے برابر کے گناہگار، ٹھیک ہے، تھوڑی بھی گنجائش نہیں۔ یہ ہے کہ وہ دو ٹوک فیصلہ جو صرف مکہ کے کافروں کو نہیں، دنیا بھر کے کافروں کو بھی نہیں، بلکہ مسلمانوں کو بھی واضح الفاظ میں بتا دیا گیا ہے کہ مشرکوں کو ان کے معبود مبارک رہے، مگر مسلمان اسے کسی قیمت پر گوارا نہیں کر سکتے۔ شرک کے معاملے میں اسلام نے کسی قسم کی لچک اور رواداری برداشت نہیں کی، خواہ یہ مشرک کافر ہو یا اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلاتا ہو، کیونکہ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود لوگوں کی اکثریت مشرک ہی ہوتی ہے، جیسا کہ سورہ یوسف میں کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ وَهُمْ مُشْرِكُونَ، تم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایمان لانے کے بعد بھی مشرک ہے، جو ہم ہیں، اللہ ہمارے حفاظت کرے، ہمارے دلوں کی حفاظت کرے شرک سے۔ ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ کو بھی مانتے، دیکھیے کافر نہیں ہے لوگ، مشرک ہے لوگ، کیا کر رہے ہیں، اللہ کو بھی مانتے اور دوسروں کو بھی مانتے، پیر بابا، مرشد بابا جو خبروں میں دفن ہے، ولی، غوث پاک، نہ جانے کیا کیا القاب، مروٹی والے، کھانے والے، یہ والے وہ والے، سب باباؤں کو ہم مانتے اور ان کو رزاق سمجھ بیٹھے، ہم اللہ کی صفات ان کو دے چکے ہیں،
کھانا دینے والے، روٹی دینے والے، روزی دینے والے. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہاں پر وہی کر رہے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ. یہاں پر سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ تم میں سے بہت سے لوگ ایمان لانے کے باوجود بھی کافر ہیں، مشرک ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے زندگیوں میں شرک ہے، کہیں نہ کہیں شرک بہت زیادہ ہمارے زندگیوں میں. ہم اللہ پر مکمل اعتماد اور بھروسہ نہیں رکھتے. شرک کی یہی ایک چیز کی وجہ سے ہم جہنم میں چل جائیں گے، اگر ہمارے بہت ساری نیکیاں بھی کیوں نہ ہو. کیونکہ شرط نیکیوں کے قبول ہونے کی شرط کیا ہے؟ میرا اور آپ کا ایمان مضبوط رہے، اس میں کسی اور چیز کی ملاوٹ نہ رہے، توحید ہو ہمارے دلوں میں، ہم موحد رہیں، تبھی ہمارے سارے نیک اعمال قبول ہیں. ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں، گلوں میں لمبے لمبے تعویذ، عقیدہ کس پہ؟ کالی ڈوری پہ، اور ہم روزہ رکھ رہے ہیں. پیروں میں لنگ دھاگے، اپنے بچوں کے چہروں پہ کالے دھبے، یہ تمام شرک کی شاخیں ہیں. اصل جڑ معبودان باطلہ کی عبادت کر، لیکن یہ تمام چیزیں اس کی شاخیں ہیں. ہم ان شاخوں کو اپنا رہے ہیں، جڑ کو چھوڑ رہے ہیں، تو فائدہ کیا ہے؟ ہم بھی اسی میں سے ہیں نا، اسی درخت کے پھل ہیں، پھول ہے، کچھ بھی ہے. تو یہ تمام چیزوں کو چھوڑنا میرے اور آپ پر لازم ہے. اگر ہم ان چیزوں کو بھی کر رہے ہیں، اللہ کی عبادتیں کر رہے ہیں، اس کی راہ میں سووں ہزاروں کروڑوں خرچ کر رہے ہیں، اس کی راہ میں لاکھوں کا خرچ کر رہے ہیں، ریاکاری سے بھی بچ رہے ہیں، ہر نیک عمل ہمارے اندر ہے، لیکن ہمارے اندر شرک ہے، شرک کی ملاوٹ ہے، تھوڑا سا بھی شرک ہے، تو ہمارے یہ تمام اعمال غارت کیے جائیں گے. ٹھیک ہے، اللہ ہماری حفاظت کرے. تو سورۃ الکافرون سے ہمیں یہی سبق ملا کہ ہم ہماری زندگیوں میں تھوڑی سی بھی کافروں کی بات نہیں سنیں گے یا پھر ان کو صحیح نہیں مانیں گے، اور ہمارے ایمان میں، ہمارے اسلام میں، ہماری توحید میں ہم ذرا سی بھی شرک کی لچک کو آنے نہیں دیں. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں سورۃ النصر. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئی اور مکہ فتح ہو گیا. یہ فتح مکہ کا ہے. فتح مکہ پر چڑھائی کا سبب اور کیفیت کیا تھی؟ فتح سے مراد کسی عام معرکے کی فتح نہیں، بلکہ اس سے مراد مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن قریش کا مرکز شہر مکہ ہے. تمام قبائل عرب اس بات کے منتظر تھے کہ آیا مسلمان مکہ کو فتح کر سکیں گے یا نہیں. اگر کر لیں تو اسلام سچا مذہب ہے، ورنہ نہیں. ان لوگوں نے اپنے اسلام لانے کو بھی فتح مکہ سے مشروط یعنی شرط رکھا. اپنے اسلام لانے سے فتح مکہ سے مشروط رکھا اور فتح مکہ تک مؤخر کر رکھا تھا. گویا فتح مکہ اسلام اور کفر کے درمیان ایک فیصلہ کن فتح تھی. فتح مکہ اسلام اور کفر کے درمیان فتح یہ کیا تھی؟ فیصلہ کن فتح تھی، اور خالصتاً اللہ کی مدد سے اور معجزانہ انداز سے واقع ہوئی تھی، جس میں مسلمانوں کو معمولی سے معرکے کی بھی ضرورت پیش نہ آئی. مکے پر چڑھائی کا فوری سبب قریش مکہ کی عہد شکنی تھی، جو انہوں نے صلح حدیبیہ کی شرائط کو پسے پشت ڈال کر اور اپنے حلیف قبیلہ بنو بکر کی علی اعلان مدد کر کے کی تھی، یعنی علی اعلان مدد کر کے کی تھی. اور جب بنو خزاعہ کی فریاد پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سامنے کچھ شرائط پیش کی تو قریشی نوجوانوں نے انہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کیا تھا؟ بنو خزاعہ کی فریاد پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سامنے کچھ شرائط پیش کی تو قریشی نوجوانوں نے انہیں ٹکرا دیا تھا. ٹھیک ہے، اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی خفیہ طریق سے مکے پر چڑھائی کی تیاری شروع کر دی اور اپنے حلیف قبائل کو بھی خفیہ طور پر پیغام بھیج دیا تھا.
ابو سفیان کی گرفتاری میں کیا ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے تو لشکر کی تعداد 4000 تھی۔ راستے میں حلیف قبائل ملتے گئے اور مکہ پہنچے تک 10,000 پہنچنے تک کیا ہو گئی، 10,000 کا جرار لشکر آپ کے ہم رکاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے قریب مر الزہران پر پڑاؤ ڈالا تو اس لشکر کو میلوں میں پھیلا دیا اور حکم دیا کہ آگ کے بڑے بڑے الاؤ روشن کر دیے جائیں۔ دشمن یہ منظر دیکھ کر اس قدر مرعوب ہو گیا کہ اس میں مقابلے کی سکت ہی نہ رہی۔ ابو سفیان اپنے 2 ساتھیوں سمیت حالات کا جائزہ لینے نکلا ہی تھا کہ گرفتار ہو گیا۔ سیدنا عباس نے اسے اپنے گھوڑے کے پیچھے باندھ دیا تاکہ بلا تاخیر اس کے لیے دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امان کا پروانہ حاصل کر لیا جائے۔ سیدنا عمر کو خبر ہوئی تو وہ بھی فوراً دربار نبی کو روانہ ہوئے تاکہ ابو سفیان کو دربار نبوی میں پہنچنے سے پہلے اور امان ملنے سے پہلے بیشتر ہی قتل کر دیا جائے۔ اتفاق کی بات تھی کہ سیدنا عباس پہلے پہنچ گئے اور ابو سفیان کی جان بچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا اور سیدنا عباس سے کہا کہ اسے اپنے خیبر میں لے جائیں۔ آپ کا مسلمانوں کو کفار کے سامنے شان و شوکت کا مظاہرہ کرنے کا حکم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں کو کفار کے سامنے شان و شوکت کا مظاہرہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو پہاڑی کے ایک بلند مقام پر کھڑا کیا اور اسلامی لشکر جو قبائل کے لحاظ سے مختلف فوجی دستوں میں بٹا ہوا تھا کو حکم دیا۔ کس کو حکم دیا؟ اسلامی لشکر جو قبائل کے لحاظ سے مختلف فوجوں میں بٹا ہوا تھا، حکم دیا کہ ابو سفیان کے سامنے پوری شان و شوکت کے ساتھ گزرتے جائیں۔ اس نظارے نے صرف ابو سفیان ہی نہیں، تمام کفار کے دلوں پر اسلام کی ایسی ڈھاک بٹا دی کہ مقابلے کا کسی کو خیال تک نہ آیا، اور اس طرح رعب کا یہ مرکزی شہر بلا مقابلہ اور بغیر کسی خون خرابہ کی فتح ہو گیا۔ معافی کا اعلان۔ فتح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان جانی دشمنوں کو بڑی فراخ دلی کے ساتھ معاف کر دیا، جس کا اثر یہ ہوا کہ نہ صرف ابو سفیان اور اس کے اہل خانہ مسلمان ہو گئے بلکہ اہل مکہ کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا۔ کافروں کے دلوں میں اس طرح رعب ڈال دینا اور مکہ کا اس طرح بلا مقابلہ فتح ہو جانا بلا شبہ اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہ تھا۔ اللہ نے مدد کی اور مکہ فتح ہو گیا۔ تو یہی سورۃ النصر ہے۔ سورۃ النصر کی جو شان نزول ہے، سبب نزول ہے، وہ یہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو فتح مکہ کیسے ہوا؟ کوئی خون خرابہ اس میں نہیں ہوا، یہ فتح ایسے ہی اللہ کی مدد سے ہو گئی، کیونکہ اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حدود حرم میں قتل و غارت گیری حرام ہے۔ ٹھیک ہے، اور کچھ لمحے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پچھلی بار بھی ہم پڑھے تھے، کچھ لمحوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ہوئی تھی، پھر حرام ہو گئی۔ ٹھیک ہے، ابھی بھی حرام ہے، قیامت تک حرام ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ یعنی فتح مکہ اور مشرک قبائل کا جوق در جوق اسلام میں داخل ہونا۔ عرب قبائل تو پہلے ہی اس بات کے انتظار میں تھے کہ دیکھیں اونٹ کس کروٹ پڑتا ہے۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو یہ قبیلے دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ مکہ رمضان 8 ہجری میں فتح ہوا تھا۔ 9 ہجری میں اس قدر وفود اسلام لانے کے لیے مدینہ حاضر ہوئے کہ اس سال کا نام ہی عام الوفود پڑ گیا۔ ہر قبیلے کے چند معتبر لوگ مدینہ جاتے، اسلام کی تعلیم حاصل کرتے، پھر واپس آ کے اپنے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگتے۔ 9 ہجری میں حج کے وفد کہتے ہیں، یعنی یہاں پر وفود جو کہا گیا،
عام الوفود نام جس لیے پڑا تو یہ وفد کہتے ہیں لشکر، یعنی ایک فوج. وفد کیسے بولوں میں آپ کو، ہاں وہی ایک گروپ سمجھیے، گروپ جانا اور یعنی اسلام کی تعلیم حاصل کرنا مدینے سے، پھر آنا واپس، اسلام کی تعلیم حاصل کرتے، پھر واپس آ کر اپنے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگتے. 9 ہجری میں حج کے موقع پر اعلان برات کیا گیا، جس کا تفصیلی ذکر سورۃ توبہ کی ابتدا میں گزر چکا ہے. ٹھیک ہے، اس اعلان کی روح سے اب مشرکین عرب کے لیے دو ہی راستے رہ گئے تھے، یا تو وہ اسلام میں داخل ہو جائے یا پھر جزیرہ عرب سے باہر نکل جائے. چنانچہ مشرکین نے عرب نے بھی پہلی ہی بات قبول کی اور اسلام لے آئے. اس طرح 10 ہجری میں سرزمین عرب کفر و شرک سے پاک ہو گئی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہ رب العزت کی تعریف ہے. فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. تو آپ اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے اور اس سے بخشش طلب کیجیے، یقیناً وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. آپ کی وفات کی طرف اشارہ کیا گیا یہاں پر. اللہ تعالیٰ نے کہا اب آپ کا کام ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ سورت سب سے آخری نازل ہونے والی مکمل سورت ہے. ٹھیک ہے، اور یہ 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر مینا میں نازل ہوئی. اس کے بعد چند متفرق آیت نازل ہوئی، جیسے الیوم اکملت لکم دینکم جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے وغیرہ، مگر مکمل کوئی صورت نازل نہیں ہوئی، اور یہ آیت بھی اسی موقع پر نازل ہوئی تھی. اس صورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد پورا ہو چکا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عنقریب اس دنیا سے رخصت ہونے والے. چنانچہ اسی سال حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں یہ کہہ کر کہ شاید آئندہ سال تک میں موجود نہ ہوں گا، اس بات کی طرف واضح اشارہ کر دیا تھا، اور سمجھدار صحابہ بھی اس صورت سے یہی کچھ سمجھتے تھے. جیسا کہ دجزہ الحدیث میں کیا فرمایا، واضح ہے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر مجھے اپنی مجلس مشاورت میں بزرگ صحابہ کے ساتھ بلایا کرتے تھے. بعض صحابہ کو یہ بات ناگوار گزری اور کہنے لگے کہ آپ اسے ہمارے ساتھ بلا لیتے ہیں جبکہ ہمارے بیٹے اس جیسے ہیں. سیدنا عمر نے جواب دیا، اس کی وجہ تم جانتے. چنانچہ ایک دن سیدنا عمر نے مجھے بھی بزرگ صحابہ کے ساتھ بلایا، ابن عباس رضی اللہ بلا لیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس دن آپ نے مجھے صرف اس لیے بلایا کہ انہیں کچھ دکھائیں. آپ نے ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے قول اذا جاء نصر اللہ والفتح سے تم کیا سمجھتے ہو؟ بعض لوگوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں فتح حاصل ہو تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی تعریف کرے اور اس سے بخشش چاہیں، اور بعض خاموش رہے اور کچھ جواب نہ دیا. پھر مجھے پوچھا گیا کیا تمہارا کیا خیال ہے، یا پھر تمہارا خیال بھی یہی؟ میں نے کہا نہیں. کہنے لگے پھر تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے، جس سے اللہ نے اپنے رسول کو آگاہ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب اللہ کی مدد آپ پہنچی اور مکہ فتح ہو گیا اور تمہاری وفات کی علامت ہے، یہی تمہاری وفات کی علامت ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف کیجئے، اس سے بخشش مانگیے، وہ بڑا بخشنے والا ہے. سیدنا عمر کہنے لگے میں بھی اس سے وہی کچھ سمجھتا ہوں جو تم کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ اپنے پروردگار کے اتنے بڑے احسانات کے شکریہ کے طور پر اب پہلے سے زیادہ اللہ کی تسبیح و تحمید کیا کریں، تاکہ مکہ فتح ہو گیا اور تمام اسلام کا بول بالا ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح ہو، یعنی دین شریعت کی فتح، اسلام کی فتح. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر کی کاوشوں میں جو کوئی لغزش رہ گئی ہو تو اس کے لیے اللہ سے استغفار کریں. سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی. ہم بھی پڑھیں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی.
سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. سورۃ النصر سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے. دیکھیے یہاں پر بہت بڑی بات ہے اگر ہم سمجھے. فسبح بحمد ربک واستغفر. ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کی آدم علیہ السلام سے لے کر آخری قیامت تک آنے والے ہر انسان سے افضل انسان ہے. اس کے باوجود بھی یہاں پر خاصاً اکیلا حکم فسبح بحمد ربک واستغفر. یہ جمع کا صیغہ بھی نہیں، واحد صیغہ ہے. اللہ نے حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم اے نبی اللہ کی تسبیح بیان کرو، اس کی تحمید بیان کرو اور اس سے استغفار کرو. ان کو حکم دیا جا رہا ہے استغفار کا. ہم کس کھیت کے مولی؟ اللہ رحم کرے. اللہ بہت گہری بات ہے، اگر ہم سمجھے تو بہت گہری بات ہے. اللہ ہمیں بھی معاف کرے، اللہ ہمارے دلوں کو بھی دین پر قائم و دائم رکھے، استقامت پر قائم رکھے، اور ہم سے بھی ایسی کاوشیں لے لے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیے، جو صحابہ سے لیے، جو ایٹ لیسٹ سلف سے اللہ نے جو کاوشیں لی، جو مدد لی دین کے مسئلے میں، ہم سے بھی ایسی مدد اللہ رب العزت لے لے. یہ آسمان و زمین کا بہت ہی بڑا رب ہے، اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. بس آگے بڑھنے میں ہماری ہمت ہونی چاہیے. اللہ ہمیں آگے بڑھائے اپنے دین کے کام کے لیے اور دعوت و تبلیغ کے لیے. اللہ ہماری حفاظت کرے، ہماری نسلوں کی حفاظت کرے تمام برائیوں سے جو مشرکین نے یہ آج کل اپنائی رکھی ہے. یہ جنریشن میں جو کاوشوں ان لوگوں نے تیار کر رکھی ہیں ہماری نسلوں کو برباد کرنے کے لیے، اللہ ان تمام سے ہماری نسلوں کو بچائے، تمام امت مسلمہ کے نسلوں کو بچائے. اللہ ہمارے دلوں سے یہ دعائیں ہیں کہ اللہ ہم تمام کو اللہ رب العزت دین پر قائم و دائم رکھے ہماری آخری سانسوں تک، اور ہماری نسلوں کو بھی دین کا پابند بنائے اور ان سے بہترین کام لے انشاءاللہ دین کے. اللہ سے ہماری یہ دعا ہے، اور اللہ سے ہم استغفار بھی کریں گے. اللہ ہمیں معاف کرے، ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کرے. اس رمضان میں اللہ ہماری مغفرت پکی کر دے، اور ہماری پچھلے گزرے ہوئے تمام لوگوں کی تو مغفرت کر دے، اور ہمارے آنے والے لوگوں کی بھی تو مغفرت کر دے. ہماری مرحومین کی تو مغفرت کر دے، ہمارے چھوٹے بڑوں، ہمارے آبا و اجداد، ہمارے باپ دادا، ہمارے ہر خاندان کے مرد عورتیں، سب کی تو اصلاح کر، سب کی تو مغفرت کر، ہم سب کے گناہوں کو تو معاف کر دے. اللہ استغفار کا یہاں پر بڑا ہی درس دے رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو ہمیں بھی چاہیے کہ یہاں پر استغفار کو لازم پکڑے، اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ. استغفار کو جو لازم پکڑتا ہے اس کی زندگی میں بہت زیادہ بے شمار چیزیں نظر آنے لگتی. تو استغفار کی بہت فضیلت ہے یہاں پر اللہ نے جو بتائی. تو استغفار کو لازم پکڑنا ہے ہمیں بھی، اور اللہ کی مدد ضرور آ کر رہے گی انشاءاللہ. اللہ ہماری حفاظت کرے، آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا، یہ دعا آپ لوگ یاد کیجیے، رکوع اور سجود میں پڑھیے. میں انشاءاللہ گروپ میں ابھی سینڈ کرتا ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.